آج کی خبریں بہت ہی اہم ہیں کیونکہ آج بہت سی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جیسے کہ استحکام پارٹی کی رہنما فردوس عاشق اعوان نے جہانگیر ترین کی لندن سے واپسی پر ایک نیا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور حافظ نعیم الرحمان نے پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور شجاعت کی پرویز الہی سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں بہت ہی اہم اور راز کی باتیں بھی ہوئی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہیلو جی، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور اگر پی ٹی آئی کے بارے میں بات کریں تو تمام جماعتیں پی ٹی آئی کو دبانا چاہتی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی اور وفاقی سطح کی واحد جماعت کو یہ گروہ جتنا دبانے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی والہانہ انداز میں پاکستان کے عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آئیں تحریک انصاف کا پرچم لہرا کر فسطائیوں پر واضح کر دیں کہ ان کی کوئی سازش، کوئی ہتھ کنڈا اور کسی بھی سطح اور نوعیت کا ظلم و جبر ہمیں حقیقی آزادی اپنے نصب العین کے حصول کی راہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ پیپلز پارٹی اپنے میئر کو بھی اختیارات نہیں دینا چاہتی۔ حافظ نعیم کا کہنا ہے، جب یہ لوگ اختیارات نہیں دیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے میئر کو بھی اختیارات نہیں دینا چاہتی۔ حکومت نے عید کے 3 دن کراچی والوں کے لیے عذاب بنا دیے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر صفائی ستھرائی کے عمومی نظام میں بہت سی رکاوٹیں تھیں۔ سندھ حکومت نے سندھ سالڈ ویسٹ بورڈ قائم کیا ہوا ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ آئین سے متصادم ہے۔ ڈی ایم سی کے تحت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام ختم ہونا چاہیے۔ آئین کہتا ہے کہ تمام اختیارات بلدیاتی حکومت کے پاس ہونے چاہیے اور صوبائی حکومتی اختیارات لوکل گورنمنٹ کو منتقل کریں۔ انہوں نے کہا کہ جب اختیارات کی منتقلی کی بات آتی ہے تو امر کی بات کرتے ہیں۔ سندھ میں تمام تر اختیارات پیپلز پارٹی کے پاس ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی صرف بات نہیں کرے گی بلکہ احتجاج بھی کرے گی۔ کراچی کے میئر پر بھی آپ نے جمہوریت پر شب خون مار کر قبضہ کیا۔ امیر جماعت اسلام کراچی نے کہا کہ حلف اٹھانے کے باوجود بھی چیئرمین کو اختیارات نہیں دیے گئے۔ سب کچھ آپ کے پاس ہے تو اب تک چارج منتقل کیوں نہیں کیا گیا؟ مرتضیٰ وہاب تصویریں کھنچوانا چھوڑیں اور کام کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹینکر میں پانی آتا ہے اور نلکے میں آتا نہیں۔ یہ بلاول کو وزیر اعظم بنوائیں گے۔ مرتضیٰ وہاب کو لانے کے بعد پروجیکٹ بلاول ناکام ہو گیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالتی ہے۔ ہم پرامن مزاحمت کریں گے اور اگر بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات نہ دیے گئے تو بدترین احتجاج کریں گے۔ ہمارے تمام منتخب ارکان کام کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جہانگیر ترین لندن سے واپس پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے بانی جہانگیر ترین لندن سے واپس پاکستان پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین طبی معائنے کے لیے عید سے قبل برطانیہ گئے تھے۔ واضح رہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کے بعد جہانگیر ترین کا یہ لندن کا پہلا دورہ تھا۔ گزشتہ روز سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ جس نے اپنی انا کو قربان نہیں کیا اس کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ پارٹی پالیسی کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کی وطن واپسی پر پالیسی قوم کے سامنے پیش کریں گی۔ جہانگیر ترین تو وطن واپس آ گئے ہیں، دیکھتے ہیں یہ اپنی پالیسی کب پیش کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم خبر آپ کو دیتے چلوں کہ شجاعت کی پرویز الہی سے جیل میں ملاقات ہوئی۔ کاف لیگ میں واپس لانے کی ایک اور کوشش کی گئی۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی سے کیمپ جیل میں ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق چودھری شجاعت کے ہمراہ چودھری سالک اور چودھری وجاہت بھی موجود تھے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق جیل میں پرویز الہی کو ایک بار پھر قائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پرویز الہی واپس کاف لیگ میں آنے کو تیار ہیں لیکن مونس الہی نہیں مان رہے۔ چودھری شجاعت نے پرویز الہی کو کہا کہ مونس اور اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، ہمیشہ اکٹھے رہیں اور اسی میں بہتری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری شجاعت کی پرویز الہی سے کچھ دنوں میں دوبارہ ملاقات کا امکان ہے۔ چودھری شجاعت سے ملاقات سے پہلے پرویز الہی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ بھی کیمپ جیل آیا تھا۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی، اور اگر میری ویڈیو پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بھی یہ میری ویڈیو کیسے لگی۔ اور اس طرح کے مزید پولیٹکس سے ریلیٹڈ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تھینکس۔